شیطان کیا نیکی کی طرف بلا سکتا ہے؟ شیطان کتنا طاقتور ہے؟ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہمزاد ہوا کرتے تھے. شیطان کی کیا توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں جس میں باقاعدہ یہ چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. وہ گناہ جس کی وجہ سے پچھلی امتوں پر عذاب ہوا، شیطان کا اینڈ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے اس کا ٹاپک بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے. انشاءاللہ عز و جل جو ٹاپک آج ہم لے کر آئے ہیں اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے ملے گا. لاسٹ والا پوڈ کاسٹ ہمارے ویورز نے بہت پسند کیا. جس نے نہیں دیکھا ہے میں انہیں ایڈوائز کروں گا کہ آپ ضرور ہمارے پوڈ کاسٹ لائف آفٹر ڈیتھ کو ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے دعوت اسلامی انڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن بھی دبا لیں. آج جس مخلوق کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں اور جو آج ہم جس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، وہ مخلوق آپ کی ہماری سب کا دشمن ہے. کیا کوئی ایسا بھی ہے جو مجھ سے بھی نفرت کرتا ہو، آپ سے بھی نفرت کرتا ہو، ہر انسان سے نفرت کرتا ہو؟ بلکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رہتی دنیا تک آنے والے ہر انسان سے نفرت کرنے والا بھی کوئی ہو سکتا ہے. جی ہاں، وہ ہے شیطان. شیطان جو ہر انسان سے نفرت کرتی ہے، ہر انسان کو نقصان پہنچانے کا اس کا ایک انٹینشن ہے، اس کا ٹارگٹ ہے کہ انسانوں کو وہ نقصان میں ڈالے، نقصان پہنچائے. تو آج کا ٹاپک ہے ہو از ڈیول، ہو از سیٹن، شیطان کی پہچان. آج میرے ساتھ جو معزز گیسٹ شامل ہیں، لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی آپ نے ان سے انفارمیشن حاصل کی تھی اور ہمارے آڈینس نے بہت ان کو سراہا تھا اور ان کا انداز بڑا پسند کیا تھا. تو میں نے مناسب خیال کیا کہ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں بھی مفتی یحییٰ رضا صاحب کو انوائٹ کروں. تو ماشاءاللہ مفتی یحییٰ رضا صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں. مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. مفتی صاحب، شیطان یہ ایک ایسا دشمن ہے جو 24/7 ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے، ہمارا وہ کسی نہ کسی ذریعے سے نقصان چاہتا ہے. اب ایسا دشمن کہ جس کے تعلق سے قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا، یعنی اللہ پاک خود فرما رہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اور جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یا کوئی ورد و وظائف پڑھتے ہیں تو بسم اللہ شریف سے بھی پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، یعنی میں اللہ پاک کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. تو آخر یہ شیطان ہے کون اور یہ کہاں سے آیا، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ قسموں کی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی ہے. ٹھیک ہے. جن ہے، انسان ہے، چرند پرند، جانور، حیوانات، فرشتے، الگ الگ قسم کے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا فرمائے. ٹھیک ہے. انہی مخلوقات میں ایک جن بھی ہے. اوکے. اب یہ اسی میں سے تعلق رکھتا ہے. اچھا. شیطان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ شیطان فرشتوں کو سکھایا کرتا، فرشتوں کا ٹیچر تھا، معلم الملائکہ تھا. جی. یعنی اس کا ایک مرتبہ تھا، ایک مقام تھا اللہ کی بارگاہ میں. تو شیطان فرشتوں کو سکھاتا تھا، تو ایک تھوڑا سا لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن آتا ہے، معلم الملائکہ اور فرشتوں کا ٹیچر، اس طرح کی جب باتیں سنتے تو لوگ کنفیوز ہوتے کہ کیا شیطان فرشتہ تھا؟ شیطان فرشتہ نہیں، ٹھیک ہے. بلکہ یہ میں نے جیسا پہلے سوال کے جواب میں بتایا کہ یہ جن کی ایک قسم ہے. جن الگ کمیونٹی ہے، ہاں، الگ قسم کی جو ہے وہ اللہ کی مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ جنوں میں سے ہے، یہ فرشتوں میں سے نہیں ہے. البتہ فرشتوں کے بیچ میں رہا کرتا تھا. فرشتے اس کو جھولا جھلاتے تھے جنت میں، اور بھی فرشتوں کو یہ ٹیچنگ کرتا تھا، پڑھاتا تھا. تو یہ جن تھا تو فرشتوں کے درمیان کیسے پہنچا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی تعلیم کے لیے اس کو مقرر فرمایا تھا. اچھا. معلم الملائکہ بنایا، معلم الملکوت بنایا. یعنی بہت نالجیبل تھا، اس کو بہت زیادہ علم تھا اس کو. عبادت گزار بھی تھا.
اس نے بہت زیادہ اللہ کی عبادت کی، یعنی عبادت کا یہ عالم تھا کہ اس کے الگ الگ نام الگ الگ آسمانوں میں تھے، اللہ اکبر، یعنی ایسا مرتبہ ایسا تھا اس کا۔ مرتبہ والا تھا یہ۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ اس کا نام جو شیطان پڑا ہے، تو آپ جس طرح فرما رہے تو پہلے تو اس کو شیطان نہیں کہتے ہوں گے، پہلے اس کا نام کچھ اور ہوگا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ الگ الگ آسمان میں الگ الگ نام اس کے ہوا کرتے تھے۔ ایک نام ہم جو کہتے ہیں ابلیس، تو کیا یہ نام اس کا پہلے سے ہی مشہور ہے یا بعد میں یہ نام اس کا مشہور ہوا؟ کہ کسی آسمان پہ اس کا نام تھا عارف، کسی آسمان پہ اس کا نام تھا تقی، او کسی آسمان پہ اس کا نام تھا زاہد، اللہ اکبر۔ مختلف نام تھے اس کے۔ ہم، ابلیس نام یہ نہیں، کیسے پڑا؟ 7ویں آسمان پر اس کا نام تھا عزازیل، عزازیل، ٹھیک ہے، یہ اوریجنل نام اس کا بتایا جاتا ہے۔ جی جی جی۔ اور لوح محفوظ پہ ہم، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام ابلیس رکھا تھا، اچھا، اللہ کی رحمت سے مایوس، یہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا، دور، یہ نام شاید اس کو بھی نہ پتا اس ہو، کو بھی نہ پتا اس اس کے مقدر میں یہ نام تھا، نام تھا، اللہ نے لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس تو اللہ نے اپنے علم غیب سے اس کا نام جو ہے وہ وہاں پر لوح محفوظ میں تقدیر کے اعتبار سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے، جی، اس کے اعتبار سے لوح محفوظ پہ اس کا نام ابلیس فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی ایسا عبادت گزار اور ایسا علم والا کہ جس نے اتنی عبادتیں کی ہوں اور جس کے الگ الگ آسمان پہ الگ الگ نام ہوں، مگر اس کی قسمت میں مردود ہونا لکھا تھا، اور اس نے جو ہے وہ اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ وہ بھی انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے معلوم کریں گے پورا واقعہ، بٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنی عبادت پر ناز نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی پراؤڈ فیل نہیں ہونا چاہیے کہ آئی ایم سم تھنگ، میرے پاس بہت علم ہے، میں بہت زیادہ عبادت گزار ہوں، میں بہت نیک ہوں۔ کبھی بھی اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہمیں غفلت اختیار نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو مفتی صاحب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ ایک عبادت گزار بھی تھا، عالم علم والا بھی تھا، تو اب اس کا ایکچوئل میں پرابلم کیا ہوا؟ شیطان اور آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ اس واقعے پر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دی، اللہ تعالی نے پیدا فرمایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں کے ساتھ یہ بھی تھا، تو سارے فرشتوں کو اس کو سب کو حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، جی، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے دریافت فرمایا ہم، کہ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے کیوں انکار کر دیا؟ اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کہا جی، تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور مجھے آگ سے پیدا فرمایا، ہم، اور آگ کی صفت ہوتی ہے علو، جی، بھڑکنا، آگے اوپر کی طرف جانا، جی، تو گویا اس نے اپنے آپ کے اندر ایک اپنے آپ کو بڑا جانا، جی، تکبر کیا، جی، جی، غرور گھمنڈ اس کے اندر آ گیا۔ اب اس نے اپنے آپ کو جب یہ پیش کیا تو یہ اللہ کا حکم نہیں مانا، یہ گویا اللہ کا نافرمان کہلایا، اور اللہ کی نافرمانی کر کے یہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا۔ یعنی وہ یہ دیکھ رہا تھا مفتی صاحب کہ میرا مرتبہ زیادہ ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ حکم کس کا ہے، حکم کس کا ہے؟ اللہ پاک کا حکم ہے، اس نے اس طرف توجہ نہ کی۔ اگر یہ توجہ کر لیتا کہ یہ کس کا حکم ہے، جی، فرشتوں نے یہ نہیں دیکھا، جی، وہ تو نوری مخلوق تھے، جی، جی، فرشتے معصوم نور سے پیدا، معصوم ہوتے ہیں فرشتے، معصوم ہے اور نور سے پیدا، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا شدہ تھے، جی، تو فرشتوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نور سے کہ ہم پیدا نور سے پیدا ہیں، جی، بلکہ وہ حکم خداوندی پر عمل اللہ کیا، کا حکم تھا، جی، رب کا حکم تھا، رب جی، کے حکم کی پاسداری کیا انہوں نے، اور سجدے میں چلے گئے۔ ابلیس نے تکبر کیا، جی، غرور کیا، جی، گھمنڈ کیا۔ جی، آگ یا مٹی کا یہاں معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم ہے جو پروردگار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ یہ دیکھتا تو پھر ایک الگ ہی معاملہ ہوتا، لیکن اس نے تکبر کیا۔ جی، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد
بزندان لعنت گرفتار کر. تکبر نے عزازیل، اس کا نام تھا میں نے بتایا، جی 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 تکبر نے عزازیل کو ذلیل و رسوا کر دیا، بزندان لعنت گرفتار کر، اور لعنت کے قید خانے میں اس کو گرفتار کر دیا. اب او دیکھیں جو بھی دیکھو شیطان پہ لعنت برستا ہے، شیطان جی جی جی، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہم تلاوت بھی تلاوت کرتے ہیں. کرتے ہیں تو بھی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی شیطان کے ساتھ رجیم لگاتے ہیں، مردود کا لفظ لگاتے ہیں. جی مفتی صاحب، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا ہے، جس کا ٹرانسلیشن ہے، تو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم، کیا تمہیں ہمیشہ رہنے کے درخت اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی. تو اس آیت پاک میں جو فرمایا گیا ہے فوسوسہ الیہ شیطان، یعنی شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا. تو شیطان نے یہ جو وسوسہ ڈالا، اور جس طرح سے انسان میں بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور یہ وسوسہ ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ شیطان کا کوئی ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے؟ وسوسہ کہتے ہیں انسان کے دل میں کسی بات کو پیدا کر دینا، خطرات قلبی. انگلش میں کہتے ہیں کہ وسپرنگ انٹو دا ہارٹ آف مین. جی، جی انسان کے دل میں کسی بات کو ڈال دینا. ٹھیک ہے. اب یہ شیطان جو ہے نا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی بری بات ڈالتا رہتا ہے، جی کوئی نہ کوئی ایسی بات ڈال دے گا انسان کو کہ انسان اس کے خیالات میں گم ہو جاتا ہے. کبھی مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہا ہے، جی خیال ڈالے گا، وسوسہ ڈالے گا جی، کہ 2 رکعت پڑھے کہ 3 رکعت پڑھے. ایسا کنفیوژن بہت ہوتا ہے لوگوں کو، جی، اس طرح کے مسائل لے کر آتے ہیں کہ حضرت میں رکعت بھول جاتا ہوں، تو 2 یہ رکعت شیطانی پڑھے گا، وسوسہ ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے. شیطان جو ہے نا، اور یہ صرف ایک میں نے مثال دی، شیطان تو اتنے وسوسے ڈالتا ہے کہ پوچھے مت. وسوسے اور ان کا علاج، تبت بہترین المدینہ کا کتاب رسالہ. مکتبۃ المدینہ کے ہے، امیر اہل سنت کی تحریر کردہ ماشاء کتاب اللہ ہے، ماشاء اللہ. وسوسے اور ان کا علاج. جی اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. تو بہرحال یہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شیطان جو ہے نا، مختلف خیالات کو دل میں ڈالتا ہے، جی اور انسان اس کے باتوں میں الجھ کے، جی. جو الجھ کے اس کی طرف چلا جاتا ہے، وہ گویا اس کا ہو جاتا ہے. مفتی صاحب، شیطان کو انسان سے اتنی دشمنی کیوں ہے؟ یعنی کیا وجہ ہے کہ وہ انسان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ اس در پہ ہوتا ہے کہ نقصان پہنچائے، اور مرتے دم تک جو ہے وہ قیامت تک وہ انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے اسٹریٹجی بناتا ہے، کوششیں کرتا رہتا ہے؟ تو آخر اتنی دشمنی انسان کے ساتھ کیوں ہے اسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے. جی یہ اس کی دشمنی کی وجہ، جی اس نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پہلے نبی، جی ان کا ادب نہیں کیا، جی ان کی تعظیم نہیں بجا لایا، جی اس کو دور کر دیا، اس کو جی. مردود کر دیا، ہوں. بلکہ شیطان کر دیا، جی جی ہے نا. ٹھیک ہے. یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ. جی جی تو جب اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، ایسا قریب تھا، جی کہیں جس کا نام تقی ہو، جی کہیں جس کا نام زاہد ہو، فرشتے جس کو جھولا جھلاتے ہوں، جی جب اس کو دور کر دیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقرب تھا، جی اور جب اتنا دور ہو جائے جی تو جس کی وجہ سے دور ہوا، جی، ظاہر ہے اس سے دشمنی تو ہوگی. تو ان کی ان سے اولاد بھی سے بھی. دشمنی کر رہا ہے، اور ان کی قیامت تک کے آنے والی اولادوں سے بھی وہ اولاد سے. دشمنی کرتا رہے گا. جی، تو یہ وجہ ہے کہ یہ وجہ شیطان جو ہے وہ اتنی دشمنی انسان سے رکھتا ہے. مفتی صاحب، ایک تو وہ شیطان ہے کہ جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے کا سبب بنا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا. تو یہ ہو گیا بڑا والا شیطان، جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں. بٹ ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ ایک سے زیادہ شیطان ہیں، شیاطین ورڈ کہا جاتا ہے، یعنی یہ پلورل ہے، یعنی ایک سے زیادہ شیطان ہوئے. اچھا، یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنے چیلوں کے ساتھ مین کائنڈ کے خلاف پلاننگ پلاٹنگ کرتا ہے، اور پلان بناتا ہے کہ کس طریقے سے انسانوں کو نقصان پہنچائے. تو یہ جو شیطانوں کی جماعت ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا ایک سنگٹن ہے، جس کے ساتھ یہ میٹنگ بھی کرتا ہے، جن کے ساتھ یہ اپڈیٹس بھی لیتا ہے، اور اگر یہ کوئی بہت بڑا کسی سے گناہ کرواتے ہیں تو انہیں اپریشیٹ بھی کرتا ہے، تحفے تحائف بھی دیتا ہے، سینے سے بھی لگاتا ہے. تو یہ سب جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ یعنی ایک تو شیطان ہو گیا ابلیس، جس کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا، اور یہ جو شیاطین ہے، یا ایک ورڈ ہم نے سنا ہے ہمزاد. تو یہ شیاطین کون ہیں، اور یہ ہمزاد کیا ہے؟ شیاطین جیسا آپ نے خود ہی بتایا جی
کہ یہ جمع ہے، ٹھیک ہے شیطان کی جمع ہے۔ ابلیس جو تھا، جی عزازیل ابلیس، اس کی اولادیں، ٹھیک ہے اس کے چیلے چپاٹے، شاگرد، خاندان، رشتہ دار، یہ جنوں کی ایک قسم ہے۔ جی جس طریقے سے ہم انسانوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، جی نسلیں بڑھتی ہیں، جی اسی طریقے سے جنات میں بھی ان کی بھی اولاد ہوتی ہے، ان کی بھی نسلیں بڑھتی رہتی ہے۔ اوکے، یعنی یہ بھی سنا ہے ہم نے کہ جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ایک ہوتا ہے۔ خاندان ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے جی تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے اچھا اور ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے تو جو فرشتہ ہوتا ہے جی وہ انسان کو نیکی کی راہ دکھاتا ہے، اوکے اچھی اچھی باتوں کی ترغیب دلاتا ہے۔ ہوں اور جو شیطان پیدا ہوتا ہے، ہمزاد جو جی پیدا ہوتا ہے، جی تو یہ ہمزاد جو ہے یہ چونکہ شیطان کی نسل سے شیطان کے معاملات والا ہوتا ہے، جی تو یہ انسان کو برے خیالات، غلط راہوں پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا اچھا، انبیاء کرام بھی یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان ہیں، مگر افضل ترین انسان ہیں، افضل البشر ہے، افضل البشر، نوری بشر ہے۔ نوری بشر ہیں۔ تو اب کیا انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہمزاد ہوا کرتے تھے؟ انسان جو بھی ہے سب کے ساتھ ہمزاد پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، البتہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ صلی تعالی اللہ وسلم تعالیٰ کے ساتھ جو ہمزاد پیدا ہوا، جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت رحمت سے وہ ہمزاد مسلمان ہو گیا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ باقی جتنے بھی ہمزاد ہیں جی وہ سب شیطان ہی گزرے ہیں، اور وہ مطلب وسوسے، خیالات، برے چیزوں کی طرف لے جانے والے رہے ہیں۔ البتہ یہ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، یعنی یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے معجزہ ہے۔ کہ حمزاد جو ہے وہ یہ مسلمان ہو گیا۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ شیطان کتنا طاقتور ہے، یعنی اللہ پاک نے اسے انسان پر کتنا ایکسیس دیا ہے، وہ کتنا انسان کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور وہ کیا اختیارات رکھتا ہے انسان پر؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بہت طاقت دی ہے، ٹھیک ہے اور اس کی طاقت ایسی ہے کہ وہ لوگوں کے خیالات میں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے معاملات میں وہ گھستا ہی رہتا ہے، اچھا اور جو یعنی لڑائی جھگڑا، قتل، غارت گری، دنیا کے جتنے برے کام ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے یہ ہے۔ وہ سارے کے پیچھے ہی۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، انسانوں کو ہمیشہ بھٹکانے کا، راہ راست سے ہٹانے کا کام کرتا ہی رہتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے۔ یہ انسان کے جسم میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اللہ، یہ اختیار اللہ پاک نے اسے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے مفتی صاحب کہ شیطان کو اتنا اختیار دیا گیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں کو اللہ پاک نے اختیارات عطا فرمائے۔ اس کے تعلق سے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو یہاں شیطان کو بھی اللہ پاک نے اختیارات عطا فرمائے، تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو اللہ پاک نے کتنے اختیارات عطا فرمائے ہوں گے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل جہاں کو، جی ساری دنیا کو جو پیدا فرمایا وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بدولت پیدا فرمایا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ حدیث قدسی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ کیا بات ہے، تو کل جہاں جو بھی بنے، جی جو کچھ بھی بنا، جی وہ میرے آقا کی بدولت بنا۔ بے شک، جب ایک شیطان کے علم کا، شیطان کے اختیار کا یہ عالم ہے، تو جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جی اس کے علم، اس کے اختیار، اس کی قدرت کا کیا عالم ہوگا۔ بے شک۔ حضور ایک قوم ایسی بھی پائی جاتی ہے جو کہتی ہے کہ شیطان ویطان کچھ نہیں ہوتا، شیطان ڈزنٹ ایکسسٹ، یہ تو ہمارا ول پاور ہے کہ ہم جو ہے وہ کبھی اچھا کام کرتے ہیں، کبھی برا کام کرتے ہیں۔ تو شیطان کے ایگزسٹنس کو کیسے ثابت کریں گے؟ دیکھیے، یہ عقلی طور سے اس کا سمجھنا تو جی محال ٹھیک ہے ہے نا۔ بعض لوگوں نے اس کو کہا کہ بدی کی قوت کا نام شیطان، جی نیکی کی قوت کا نام فرشتہ۔ جی جی تو اب ظاہر ہے کوئی خارج میں پکڑ کے تو نہیں دکھا سکتا، جی، دیکھ نہیں سکتے اس کو، یہ دکھتا نہیں ہے، دکھتا ہے کسی کسی کو، دکھ واللہ بھی عالم، جاتا ہے۔ اچھا ہے نا، ہمیں تو نہیں دکھا آج تک۔ ٹھیک ہے، البتہ مگر ہے ہے، شیطان ہے، اور ہے، اس کو ماننا پڑے گا، ہر شیطان کے مسلمان ایگزسٹنس کو ماننا ضروری ہے۔ ماننا پڑے گا، جی
کیونکہ ہم ہیں مسلمان، ٹھیک ہے، اور مسلمان کے لیے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، بے شک، اور قرآن میں شیطان کا تذکرہ ہے، جن کا تذکرہ ہے، جی جی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے ٹھیک۔ اور یہ موجود ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ شیطان یہ انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کی الگ الگ اسٹریٹجی ہے، الگ الگ طریقے سے یہ انسانوں پر حملہ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ کبھی جو ہے وہ ایک دم سے بڑا گناہ نہیں کرواتا، پہلے چھوٹا گناہ کراتا ہے، پھر جو ہے وہ گریجولی بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا ایگزامپل میں یہ دوں گا ہمارے ویورز کو کہ کسی ینگسٹر کو اس کے دوست اگر کہتے ہیں کہ فلاں پارٹی میں جانا ہے، اور وہاں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ شراب پی جائے گی اور پلائی جائے گی، اب وہ جو لڑکا ہے، وہ جو نوجوان ہے، اس نے آج تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر اس کو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم وہاں پر صرف جانا، انجوائے کرنا، شراب کو ہاتھ مت لگانا۔ اب گویا کہ یہ ایسا ہو گیا کہ آپ کیچڑ میں چلو گے تو آپ پر کیچڑ نہ اڑے، یہ تو نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے۔ اب وہ لڑکا، وہ ینگسٹر، ہمارے نوجوان اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے ان کی شروعات ہوتی ہے، ان کی جو شراب کی عادت ہے، ان کی جو ڈرگس لینے کی عادت ہے، یہاں شروعات اسی سے ہوتی ہے کہ وہ ایسی محفلوں میں چلے جاتے ہیں۔ آپ تو یہاں کی بات اس کی بات کر رہے ہیں، وہ چھوٹی، اس سے بھی چھوٹی چیزیں، جیسے بیڑی، سگریٹ، جی جی ان تمباکو، گٹکا، جی اس سے آگے بڑھواتا ہے، جی دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر وہ کوئی ایسا جوس ہوتا ہے جی جس میں تھوڑا بہت ہوتا ہے، جی تو ارے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر تو بہت معمولی ہے، جی یہ بڑھاتے 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 پھر عین شراب کی طرف وہ لے کے جاتا ہے، اور پھر انسان شراب کے نشے میں ایسا مست اور دھت ہوتا ہے جی، کہ پھر اس کی زندگی، اس کے گھریلو معاملات، اس کے سب اور ڈسٹرب ہو جاتا ساری چیزیں ڈسٹرب ہو ہے۔ ایک شیطان کی اور ایک اسٹریٹجی ہے، میں ہمارے ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ وہ برائیوں کو شوگر کوٹ کر کے دکھاتا ہے، یعنی برائی پر اچھائی کا ٹیگ لگا دیتا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو کر لو، یہ بری چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آج جو ہے وہ لڑکے اور لڑکیاں کالجز میں ساتھ میں پڑھتے ہیں، اسی طرح مرد اور عورت جاب پر ساتھ میں کام کرتے ہیں، ایسا کلچر، آفس کلچر ہوتا ہے کہ مرد اور عورت ساتھ میں کام کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے جب بات کریں تو اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہماری نیت خراب نہیں ہے۔ مرد بھی کہتا ہے کہ ہم جو عورتوں سے بات کرتے ہیں اس میں ہماری نیت خراب نہیں ہے، عورتیں بھی کہتی ہے کہ جن لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں، جو لڑکیاں کالج پڑھتی ہیں وہ کہتی ہیں ہمارے جو دوست ہیں، بوائے فرینڈ ہیں، یعنی جو ہمارے میل فرینڈز ہیں، ان سے ہماری جو بات چیت ہوتی ہے تو ان کی کوئی نیت خراب نہیں ہے۔ تو حضور یہ جو ابھی جو معاملہ چل رہا ہے اس دور میں، آج جو ہے وہ برائیوں کو اچھا بنا کر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز بری نہیں ہے، مرد و عورت آپس میں میل جول رکھ سکتے ہیں، مرد و عورت ساتھ میں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے حضور؟ یہ اس کو ترقی کہا جائے گا یا یہ شیطان کا ایک وار ہے؟ یہ ہرگز 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 ترقی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شیطان کے واروں میں سے بڑا وار ہے۔ مگر یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ترقی ہے، نہیں، یہ ماڈرن دور ہے۔ اب یہ کیا ماڈرنائزیشن میں سے اس کو شمار کیا جائے، کیا کیا جائے، جی کہ مطلب سمجھ سے بالا تر بات ہے، جی سمجھ سے اوپر بات ہے، پرے بات ہے، کہ جو چیز آج پہلے معاشرے میں جس کو خراب کہا جاتا تھا، جی جی، آج لوگ اس کو اچھائی بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک اچھا، ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بس ہم بات کرتے ہیں، ہم آپس میں رہتے ہیں، لیکن آپ اس کے ڈیپ ڈاؤن جائیے، جی آپ اس کی تحقیقات کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ گڑبڑیاں ضرور ملیں گی۔ اچھا، یہ بھی حضور ایک اور بات کی طرف میں توجہ دلاؤں گا کہ کیونکہ ہم بہت سیریس میٹر پہ بات کر رہے ہیں، شیطان کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، اب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے جیسے ہم دور نبوت سے دور جاتے ہیں اور جتنا ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، گناہوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی آج سے 100 150 سال پہلے، 200 سال پہلے جو گناہ نہیں ہوتے تھے یا ان کی فریکوینسی اتنی نہیں تھی، وہ آج بڑی تعداد میں کیا جا رہا ہے۔ پہلے جو ہے وہ ٹی وی نہیں تھا، پہلے انٹرنیٹ نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، ٹی وی آیا تو ٹی وی میں انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، تو ٹی وی پر یہی جو ہے وہ اس طرح کی فحاشی دکھائی جا رہی ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ دعوت اسلامی نے جو ہے وہ اس کا ایک رائٹ یوز بھی کیا اور لوگوں کو علم دین پہنچانے کے لیے ٹی وی کا استعمال کیا گیا۔ اب اسی طریقے سے موبائل آیا تو موبائل پر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، لوگ فحاشی دیکھ رہے ہیں، بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ تو جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب چلے جا رہے ہیں حضور، شیطان کا جو ایجنڈا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیطانی طاقتیں اور مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ آپ نے شروع میں جانا
جی کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. ٹھیک ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، جی زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. کیا بات. پھر اس کے بعد جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملا ہوا، یعنی صحابہ کا دور، پھر تابعین کا دور. جی پھر اس کے بعد اب جیسے جیسے ظاہری زمانے نبوت سے دوری آتی جا رہی ہے، جی تو فحاشیت، عریانیت، گناہ اور یہ ساری چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. جی 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 اور یہ بڑھتی جو جا رہی ہے، اس میں شیطان کا رول ہے. جی تو شیطان اس میں لگا ہوا. لگا ہوا ہے کہ انسانوں کو بہکانا ہے. جی اس نے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو مردود کیا تو اس نے اللہ سے اپنی زندگی کی مہلت مانگ لی ٹھیک ہے. کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا. تو اب اس نے مہلت مانگی، تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا جا تجھے مہلت دی، جی تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو ہر طرف سے گمراہ کروں گا، جی راہ راست سے ہٹاؤں گا، اللہ اکبر. تیرے بندوں کو میں بہکاتا رہوں گا. گویا کہ اللہ کو چیلنج کیا. چیلنج کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر جو تیرے کہنے پر چلیں گے میں انہیں جہنم میں ڈال دوں گا، لیکن میرے نیک بندے تیرے کہنے میں نہیں آئیں گے. کیا بات. جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، تقوی شعار بندے ہوں گے، جی تو وہ اللہ کے نیک بندے جی اس کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے، وہی لوگ سچے لوگ ہوں گے، اور وہی لوگ جنتی لوگ ہوں گے. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. مفتی صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ترقی کا دور ہے اور ترقی بہت ساری چیزوں میں ہوئی ہے، جیسے کہ نئے انوینشنس ہوئے ہیں اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، بٹ لوگوں کی سوچ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ شیطان کا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ برائی کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اور وہ یہ فیل کرواتا ہے کہ یہ کام بندے کے لیے اچھا ہے. جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو آج سے کچھ سالوں پہلے ہم نے سنا بھی نہ تھا، جیسے کہ LGBT کمیونٹی. اس کے بارے میں شاید جو ہے وہ کچھ سالوں پہلے لوگوں کو نالج بھی نہیں ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے، بٹ آج جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ جو ہے وہ اس طرح کے کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں جس میں باقاعدہ یہ چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. وہ گناہ جس کی وجہ سے پچھلی امتوں پر عذاب ہوا، اس گناہ کو آج جو ہے وہ جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، اس چیز کو آج بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اور انسان اس طرح کا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے. یہ خلاف قرآن جو چیزیں پروموٹ کی جا رہی ہیں اس کو دیکھ رہا ہے، ایسے کانٹینٹ کو دیکھ رہا ہے، اور اس طرح کی سیریز نکالی جا رہی ہے، اس طرح کی موویز نکالی جا رہی ہیں. تو حضور یہ کیسی ترقی ہے؟ دیکھیے، یہ ترقی نہیں، تنزلی ہے، ٹھیک ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے حرام، ناجائز قرار دے دیا. اب سارا زمانہ مل کر جی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، ہوں شیاطین اپنی پوری طاقت لگا لیں، جی لیکن ہو ہی نہیں سکتی یہ ترقی، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے. آپ نے جیسا خود سوال میں بتایا جی کہ پچھلی قوموں پہ اس پہ عذاب، باضابطہ عذاب نازل ہوا جی جی ہے نا. جی قوم لوط قوم پر لوط. عذاب نازل ہوا. جی تو یہ معاذ اللہ رب العالمین، یہ تو انتہائی گھنونی چیز ہے. جی یعنی ایک فطرت انسان کی، جی یہ بھی اس کو برا کام جانتا ہے، جی برا سمجھتا ہے. جی تو اب جس کو انسانی فطرت بھی برا جانے، ہوں وہ ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ جی اچھا، دوسرے جو ڈاکٹرز ہیں اور حکیم ہیں بتاتے ہیں کہ اس طرح کے کاموں سے جی یہ مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں، ٹھیک ہے. بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. دنیا کے بھی بہت سارے نقصانات. تو دنیا کے بھی نقصانات ہیں اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی ہے. جی تو پھر یہ ترقی کیسے؟ تو جی مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جن احکام کو بتایا جی ان احکام کی پیروی کرے، جی اللہ رسول کی اطاعت کرے، جی اور اللہ رسول کی اطاعت کر کے وہ آخرت کے سامان کو پیدا کرے. یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن تو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور اب جتنی بھی نسلیں آئے گی، جتنی بھی جنریشن آئے گی، قرآن کے احکام سب کے لیے ہیں، سب کو اس پر عمل کرنا ہے، اور سب کو اس سے راہ نجات پانی ہے اس کے ذریعے سے. تو اب کوئی کہے کہ جناب یہ سب پرانی باتیں ہیں اور آج نیا دور ہے، تو یہ کہنا کیسا حضور کہ جو ہے وہ آج نیا دور ہے، نئی بات کرو، نئے دور کے حساب سے بات کی جائے، نیو جنریشن ہے.
دیکھیے ایک مسلمان کا ایمان، ایک مسلمان کا عقیدہ ہرگز اس کو قبول نہیں کر سکتا، جی کیونکہ مسلمان وہی کہلائے گا جو قرآن اور شریعت پر ایمان رکھے۔ ٹھیک ہے تو اب قرآن کی باتوں کو پرانا کہنا، جی یہ اسلام کی راہ سے ہٹ جانا ہے۔ اللہ اکبر تو اس طرح کی باتیں کر کے کہ یہ پرانی باتیں ہیں، جی تو گویا وہ اپنے آپ کی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ جی ظاہر ہے یہ ساری باتیں جو ہے وہ اس کا انجام جو ہے نا جی بظاہر دنیا میں محسوس نہیں ہوگا، جی لیکن جب قبر ہوگی، جی آخرت، حشر ہوگی، مرنا تو ہر کسی کو مرنا تو ہر ایک کو ہے، جی اس کے بعد پتہ چلے گا اس کا انجام۔ جی دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ انجام مل جاتا ہے، لیکن لوگ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ جی جی لیکن اصل انجام اس کا جو ہے، اس کی سزائیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں، جی وہ بعد میں ہی پتہ چلے گی۔ نہیں، ایجوکیشن سے ہم بھی نہیں روکتے نا۔ ماشاء اللہ دعوت اسلامی انڈیا کے ماحول میں آپ کو کوالیفائڈ لوگ ملیں گے، آپ کو انجینئرز ملیں گے دعوت اسلامی انڈیا کے ماحول میں، مگر یہ انجینئرز ڈاکٹرز ہونے کے ساتھ ساتھ پریکٹسنگ مسلم بھی ہیں، یہ اسلام پر عمل بھی کرتے ہیں، قرآن کے احکام کو فالو بھی کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ بھائی یہ پرانی باتیں ہیں اور ہم نئے دور میں ہیں، بھائی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تو یہ ایجوکیشن اور یہ ترقی نہیں کہلائے گا۔ یہ ترقی نہیں، ترقی بھائی دنیاوی تعلیم سے کس نے منع کیا؟ جی لیکن یاد رکھیں کہ دنیا کی تعلیم، آپ انجینئر بنیے، آرکیٹیکٹ بنیے، پروفیسر بنیے، جو بھی ڈگریاں، بڑی سے بڑی ڈگری آپ لینا چاہیں لیجئے، جی لیکن اپنے ایمان و عقیدے کو پہلے سلامت رکھیے، بے شک اپنے ایمان کو محفوظ رکھ لیجئے۔ اور ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے جی دعوت اسلامی انڈیا کا یوٹیوب چینل ہے، ماشاء اللہ ایف جی این چینل ہے، ماشاء اللہ دعوت اسلامی انڈیا کا مدنی ماحول ہے۔ جی اس کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع جی ملے گا انشاءاللہ۔ ایکچولی حضور یہ جو قوم ہے ہماری، جو ہماری جنریشن ہے، یہ چاہتی ہے ایڈونچر، یہ چاہتی ہے کہ کچھ نیا کرے، کچھ انوکھا کرے، مزہ آنا چاہیے اور پلیجر ملنا چاہیے، یہ پلیجر کے ایکسٹریم لیول کو پہنچنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے لیے نئے نئے طریقے یہ اختیار کرتے رہتے ہیں۔ اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب آج جو ہے وہ سب کو اختیار ہے، ہم چاہے جو کریں، ہماری آزادی ہے، ہم اپنی آزادی کا صحیح استعمال کریں، ہم اپنی آزادی کے ذریعے سے بس یہ ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اپنی زندگی سے، اپنے ایکشن سے کسی کا نقصان نہ ہو، تو اس وقت تک ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم کوئی بھی پلیجر کی راہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اب اس میں جو یہ جو سوچ بن گئی ہے نا اس جنریشن کی کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، وی کین ڈو اینی تھنگ، تو اس سوچ کی وجہ سے قرآن کے احکام، اللہ رسول کے احکام سے بھی یہ جنریشن دور ہو رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم کیوں مانیں، ہماری ول ہے، ہم جو چاہے کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک اس طرح کے بھی مسلمانوں میں لوگ اب جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ جسٹیفائی کرتے، لاجیکلی بات کرتے ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے، کیوں ہم روزہ رکھیں، اور یہ روزہ رکھنے سے جو ہے وہ صحت کا نقصان ہے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے، اور یہ ہماری ول ہے، ہم رکھیں نہیں رکھیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہو رہی ہے حضور، ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ لبرلزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یعنی لوگوں کو یہ سوچ دلائی جا رہی ہے کہ آپ کی خواہش ہے، آپ کرنا چاہو تو کرو ورنہ نہ کرو۔ اس طرح کی سوچ تو یقیناً دنیا میں پیدا ہو رہی ہے، جی اور یہ سوچ ظاہر ہے، میں نے اس سے پہلے والے سوال کا جواب بھی دیا جی کہ یہ شیطانی سوچ ہے، جی اللہ رسول کی طرف سے ملی ہوئی سوچ نہیں ہے، نہیں ہے ہے نا؟ ترقی کرنے سے کسی نے منع نہیں کیا، جی اور آزادی سے کسی نے منع نہیں کیا، جی لیکن آزادی اس کا نام نہیں ہوں، کہ قرآن و سنت سے دور ہو جائے، جی شریعت سے دور ہو جائے، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ آزادی منائیں، جی صحیح شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو جی شریعت نے جن چیزوں کا حکم دیا اس پر عمل کر لیں، جی جن چیزوں سے روکا اس سے رک جائیں، صحیح، پھر آپ جو چاہیں کریں۔ یعنی ود ان شریعہ باؤنڈریز آپ جو بس کر سکتے کریں، شریعت کی باؤنڈری کو کراس نہیں کراس کرنا۔ نہیں کریں۔ جی تو اب جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس شیطانی چال پر چل کر وہ جی اپنے ایمان و عقیدے کو کھو دیتے ہیں۔ صحیح ہے ابھی آپ نے دوران گفتگو کہا کہ روزہ، جی لوگ کہتے ہیں کہ روزے سے صحت کو نقصان پہنچا، جی روزے سے صحت کو نقصان نہیں پہنچتا۔ جی حدیث پاک میں روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ میں نے ایک بہت بڑے حکیم صاحب کا مضمون پڑھا تھا، بہت زبردست مضمون تھا۔ ٹھیک ہے انہوں نے
روزے کے فائدے، حکیم تھے، بہت بڑے حکیم تھے، اپنے وقت کے نامی گرامی حکیم تھے، اچھا اور انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا کہ میں نے روزہ رکھا اور ادھر ادھر کی چیزوں سے پرہیز کیا، جی اور جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے ہوں ویسا روزہ رکھا تو میں صحت یاب ہو گیا، اور میری صحت پہلے سے اچھی ہو گئی۔ تو یہ روزہ جو ہے صحت کو برباد نہیں کرتا۔ میرا اپنے ذاتی تجربہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ جی حضرت، ایک بات اور عرض کرنی تھی کہ ابھی اس طرح کی سیریز نکلی ہے، مجھے ایسا کچھ لوگوں سے پتہ چلا ہے کہ اس طرح کی سیریز نکالی جا رہی ہے کہ جس میں شیطان کو بہت اچھا بتایا گیا ہے۔ اس میں یہ پورٹرے کیا گیا ہے کہ شیطان یہ انسانیت کا خیر خواہ ہے۔ یعنی تعجب والی بات ہے کہ شیطان کا ایک جو ہے وہ اچھا پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان برا نہیں ہے، اس کو برا بتایا گیا ہے، بلکہ حقیقت میں شیطان جو ہے وہ یہ سیویئر ہے۔ شیطان تمہیں پروٹیکٹ کرتا ہے، شیطان اچھا ہے، اور شیطان جو ہے وہ یہ انسانیت کے لیے اچھا چاہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے حضور؟ کیونکہ یہ سب ایک طرح کی کانسپریسی ہے کہ شیطان کو جو ہے وہ اچھا بتایا جا رہا ہے، شیطان کو جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس یہ بارے میں؟ شیطانی دماغ ہی ہے جو جی شیطان کو اچھا کہہ رہا جی ہے نا۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ جو بری چیز ہے، جی شراب پینا بری چیز ہے، صحیح جوا کھیلنا بری چیز ہے، ہے جی، یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی شیطان کی طرف طرف سے سے ہوتا جی۔ ہے۔ اب اس کو اچھائی کا نام دے دیں گے آپ؟ ہوں یہ جو بھی چیز دنیا میں بری چیزیں ہو رہی جی ہیں، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، جی، یہ سب شیطان کروا رہا ہے۔ شیطان کروا رہا ہے، صحیح ہے تو جب شیطان کروا رہا ہے تو یہ کیسے اچھا ہو گیا؟ شیطان کیسے خیر خواہ ہو گیا؟ جی ان الشیطان للانسان عدو مبین، جی شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، جی اور ایک مسلمان تو اس پہ کبھی بھی عقیدہ بھروسہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ انسانی سوچ نہیں ہے، یہ شیطانی سوچ ہے۔ جی، بلکہ حضور کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی ایک کمیونٹی ہے، اس کو آپ کانسپریسی تھیوری کہہ لیں، اس کے جو ہے وہ کتنے پروفس ہیں، کتنی سچائی ہے۔ تو اس طرح کی کانسپریسی تھیوری ہے کہ باقاعدہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ شیطان کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور یہ سیٹنک ورشپ کرتے ہیں، یعنی اس شیطان کو پوجتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کو ان موویز کے ذریعے سے، ان ویڈیوز کے ذریعے سے یہ لوگ جو ہے وہ شیطان کو اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ ایسے سانگز بھی آج کل جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ نکلے ہیں کہ جو باقاعدہ سیٹنزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، کھلم کھلا جو ہے وہ سیٹنزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ حضور ایسا بھی ہے کہ میوزک، سانگ، یہ سب ہے تو شیطان کے انوینشن، اور آج جس طریقے کا جو میوزک آ رہا ہے، جس کو جو میں نے ریسرچ میں معلومات کیا، لوگوں سے پتہ چلا کہ ریپ میوزک جس کو کہتے ہیں، تو اس طرح کے جو ریپرز ہوتے ہیں یہ باقاعدہ اپنے ریپ کے اندر گالیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ سانگ، میوزک، یہ سب ہے تو شیطانی کام، سرے سے یہ غلط ہے، بٹ اب جو میوزک آ رہا ہے، جس طریقے کے سانگز آ رہے ہیں جس کو ریپ کہتے ہیں، تو اس میں باقاعدہ گالیاں استعمال کی جا رہی ہیں، عورتوں کے بارے میں نازیبا لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اور لوگ سن رہے ہیں، لوگ اس سے انٹرٹین ہو رہے ہیں۔ تو یہ شیطان اب کھل کر آ رہا ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز کو سمجھا رہا ہے کہ یہ تمہارا سورس آف انٹرٹینمنٹ ہے، یہ کچھ اور نہیں ہے، اس سے تم جو ہے وہ سنو، اس سے خوش ہو، اور اس طرح جو ہے وہ لوگ ایسی چیزیں سن رہے ہیں، ایسے کانٹینٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے ہی عورتوں کی تعریف یا عورتوں کی مذمت اللہ، اور اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھی۔ اچھا، تو جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ ہوں وہ اولئک حزب الشیطان، ہوں وہ شیطان کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو شیطان کہتا ہے اس پر ہی عمل کرتے ہیں۔ اور یہ یعنی یہ سمجھ لیجیے جو پرانی باتیں جو تھی جی اسی طریقے پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ایمان و عقیدے سے دور کرنے والی بات ہے، اور اس طرح کا شریعت اسلامیہ میں جی کوئی کانسیپٹ ہے نہیں۔ جی، اور یہ ایسا کانٹینٹ دیکھنا حضور، مسلمان جو ہے وہ اس طرح کا کانٹینٹ دیکھے، اس طرح کے گانے سنیں۔ ایسے گانے سننا، ایسے ریپ سننا، ایسے مواد کو پڑھنا، ایسے مواد کو یوٹیوب پہ یا سوشل جی میڈیا پہ دیکھنا، شیئر کرنا، ہوں یہ سب ناجائز حرام گناہ ہے، اللہ، جہنم کی طرف اپنے آپ کو لے جا رہا ہے آدمی۔
اس سے ذہن بھی خراب ہوتا ہے، جی اس سے مختلف یعنی دماغ میں طرح طرح کی باتیں بھی آتی ہیں، جی تو یہ بہرحال یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جی اچھا حضور، ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں، گناہ کا ذریعہ جو ہے وہ آسان ہوتا چلا جا رہا ہے، نئے نئے انوینشنز آ رہے ہیں، موبائل آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، یعنی اب جو ہے وہ فنگر ٹپ پر آپ جو ہے وہ گناہ کی طرف چلے جاتے ہو، آپ جو ہے وہ ایسی سائٹس کو ایکسیس کرتے ہو اور گناہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو گناہ کو حاصل کرنا، گناہ کی طرف مائل ہونا آج کے دور میں بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو حضور یہ فاسٹسٹ گروئنگ جنریشن تو ہے، بٹ ساتھ میں یہاں پر بہت سارے نقصانات بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ ہماری جنریشن کس جانب جا رہی ہے، ہماری جنریشن کیا کر رہی ہے۔ پہلے جو ہے وہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو چھیڑ دیتا تھا تو لوگ اس کو مایوب سمجھتے تھے، آج جو ہے وہ لڑکے لڑکیوں کو فیس بک پہ انویٹیشن سینڈ کر رہے ہیں، ہائی ہیلو کر رہے ہیں، لڑکیاں اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتی ہیں، پھر معاذ اللہ دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ کمیونیکیشن سٹارٹ ہوتا ہے، پھر وہ کمیونیکیشن کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو لڑکے لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ حرام ہے، بٹ ساتھ میں جو آلریڈی میرڈ ہے میاں بیوی، آج ان کے بیچ میں بھی وفا نہیں رہی۔ آج دیکھا جا رہا ہے کہ مرد جو ہے وہ کسی نہ کسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ فیس بک پہ کمیونیکیشن کر رہا ہے۔ معاذ اللہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جو آزادی کے نام پر اور ترقی کے نام پر جو ہے وہ اس طرح کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ نامحرموں کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں، اور کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک فرینڈشپ کے نام پر سٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر نہ جانے وہ کیا رخ اختیار کر جاتے ہیں۔ اور ایکسٹرا میریٹل افیئر آج اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگوں کے رشتے بچ نہیں پا رہے ہیں، ڈیورسز کا ریشیو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جن ویسٹرن کنٹریز کی مثالیں دی جاتی تھیں ان میں آلریڈی یہ ساری برائیاں پہلے سے عام، برسوں سے عام ہیں کہ ان کے رشتے جو ہے وہ سالوں تک ٹک نہیں پاتے تھے اور ان کے ڈیورسز بہت زیادہ ہوتے تھے۔ آج وہ ہماری کنٹری میں آ رہے ہیں اور ہمارے ملک ہندوستان میں جو ہے وہ یہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو حضور کیا کہیں گے آپ یہ ساری چیزوں کے تعلق سے؟ اس سے پہلے ہمارے کئی سوالات میں اس کے کئی جوابات گزر چکے جی کہ یہ ساری چالیں شیطان کی ہیں، جی یہ سارا معاملہ شیطان سے تعلق رکھتا ہے۔ جی ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے معاملات کوئی مسلمان نہیں سوچ سکتا، جی اور جو اچھے عقیدے والے اچھے مسلمان ہوں گے تو شریعت کے پابند ہوں گے تو یہ لوگ اس سے دور رہیں گے۔ جی تو جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو وہ گویا کہ جہنم میں جانے کا کام کر رہے ہیں، جی اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال رہے ہیں۔ حضور دنیا کے بھی نقصانات ہیں نا، جو ہم نے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بے وفائیاں ہو رہی ہیں، جی بعض گھر ٹوٹ رہے ہیں، جی رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ اتنے پریشان ہو گئے ہیں لوگ ان سب معاملات کو لے کے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہے۔ جی نہ جانے کہاں کہاں سے اس طرح کی خبریں آتی ہیں جی کہ فلاں عورت نے فلاں سے تعلق قائم کر لیا، فیس بک سے واٹس ایپ پہ چیٹنگ ہو رہی ہے، جی جی اور اس میں گھر والوں کا بھی تھوڑا بہت دخل ہے۔ گھر والے یہ چیزوں کو مائنڈ نہیں کرتے۔ شروع میں مائنڈ نہیں کرتے، ہوں گھر والے اپنے بچوں کی امی کو، اپنے بہو بیٹیوں کو جی اس سے روکتے نہیں، ہوں اور پھر وہ دھیرے 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 یہ خرافات کی طرف لوگ بڑھتے بڑھ چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھروں پر ان سب چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ جی یہ غیر محرموں سے کیا، اپنے دل کو بہلانے کے لیے آپ لوگ رہتے نہیں، آپ ٹائم نہیں دیتے ہمارے کو، آپ دن بھر کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، آپ دن بھر یہ کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، گھر پہ ہم بور ہو جاتے ہیں تو تھوڑا بہت چیٹنگ کر لیتے ہیں، تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں۔ جی اب وہ تھوڑی بہت ہوتے ہوتے بہت ہو جاتی ہے، بہت آگے تک چلی جاتی اور ہے، پھر گھر کے گھر ٹوٹ گھر جاتا ہے کے حضور، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور آج طلاق کا ریشیو بہت بڑھتا بہت چلا جا رہا ہے۔ یعنی اسلام تو چاہتا ہے کہ رشتہ بچے، ہے نا، یعنی میاں بیوی جو ہے وہ ان کے درمیان جو رشتہ قائم ہوا ہے یہ برقرار رہے، پاکیزگی کے ساتھ برقرار۔ پاکیزگی کے ساتھ برقرار رہے، اور شیطان ہے کہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ دونوں دوری ڈال دیں۔ اب اس کے نئے نئے انوینشنس آ گئے ہیں، تو یہ فیس بک کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ میاں بیوی میں جو ہے وہ نا اتفاقیاں ڈال رہا ہے اور ان کو برائیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اس طرح قرآن کی آیتوں سے اس طرح کی باتیں ثابت ہے جی کہ شیطان تمہارے دلوں میں آپس میں درار ڈال دیتا ہے، تم کو ایک دوسرے سے جدا کر دینا چاہتا ہے۔ جی تو یہ ساری باتیں
ہے. اب جی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان شیطان کے کہے پہ نہ چلے، شریعت و سنت کی روشنی میں جی، زندگی گزارے. یعنی یہ ماڈرنائزیشن نہیں ہے نا. اس کو ماڈرنائزیشن کے نام سے اگر جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ بھائی یہ ماڈرن دور ہے، اس میں ہم جو چاہے کریں. ماں باپ بھی آج کل جو ہے وہ اپنی بچیوں کو دیکھ رہے کہ آپ کی بچی جو ہے وہ کسی غیر محرم کے ساتھ میں بات کر رہی ہے، اسکول کالج میں ساتھ میں آ رہی ہے، جا رہی ہے، اس کے ساتھ واٹس ایپ پہ چیٹ کر رہی ہے. اب ماں باپ کو بھی چاہیے کہ یہ ریئلائز کریں کہ آگ پہ آپ چلیں اور کہیں کہ آپ کے پیر نہ جلیں تو یہ تو پاسبل نہیں ہو سکتا. زبردست مثال دی آپ نے جی کہ آگ پر چلے اور پیر بھی نہ جلے. جی یہاں بالکل آپ کی مثال 100% بیٹھ رہی ہے اس پر. جی جی. شوہر اجازت دے دیتا ہے بیوی کو اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری بیوی کے فرینڈ لسٹ میں نامحرم بھی شامل ہیں، بٹ وہ اس نے آزادی کے نام پر، ماڈرنائزیشن کے نام پر اجازت دے رکھا ہے. یہ تو بہت غلط بات ہے. جی صرف چیٹ کریں گے، کیا ہے ماڈرن دور ہے. شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. گھروں میں دینی ماحول، مذہبی ماحول پیدا کریں. سب سے امپورٹنٹ یہی ہے حضور کہ گھر میں دینی ماحول ہوگا اور اللہ کا خوف ہوگا تو جو ہے وہ یہ سب چیزوں کی طرف کوئی نہیں جائے گا. حضور شیطان کو جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسے مہلت دی گئی ہے اور یہ قیامت تک جو ہے وہ زندہ رہے گا اور قیامت قائم ہوگی. ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی. تو حضور جب قیامت قائم ہوگی تو شیطان کا کیا ہوگا؟ شیطان کا اینڈ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کی مہلت دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قیامت تک زندہ رہے گا. اوکے. قیامت تک سے مراد یہ مشہور ہے کہ قیامت تک زندہ رہے گا. جی جی تو قیامت کی یہ جو زندہ رہے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جی جس کو نفخہ اولا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلا سور. جی تو جب پہلا سور حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تو ساری مخلوق میں جو بھی ہیں وہ سب فنا ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے. تو اس میں شیطان بھی مر جائے گا. اچھا تو یہ اس وقت فنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. مر جائے گا، اس کو بھی موت آ جائے گی. تو اینڈ اس کا یہ ہے. اب اس کے بعد 40 سال کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر سور پھونکیں گے. ٹھیک ہے. تو لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، زندہ ہوں گے. آپ نے روایتیں اور واقعات پڑھے ہوں گے، جی اس میں شیطان بھی زندہ ہوگا، جی دیگر مخلوقات بھی زندہ ہوگی، انسان بھی زندہ ہوں گے. اور پھر وہ جزا و سزا کا معاملہ ہوگا، میدان محشر ہوگا، یعنی قیامت قائم ہوگی اصل جو بولا جاتا ہے. اور شیطان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو شیطان کا بھی حساب و کتاب ہوگا اور پھر وہ ظاہر جہنم کا سردار وہی ہے، اللہ اکبر، جہنم میں جائے گا جہنم میں جائے گا. اور اس کے ساتھ نہ جانے کتنے لوگ جہنم میں جائیں جو گے. جس نے اس کی پیروی کی، جی اور ایک تو یہ کہ پیروی کرنے کے بعد پھر ان کو سمجھ آ گئی، توبہ کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے. معاف فرما دے گا. اس میں الگ الگ کیٹیگریاں ہوں گی. ٹھیک ہے. بعض جو ایمان کھو بیٹھے اس کے چکر میں، جی شیطان کے چکر میں، جی تو وہ تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے. جی اور بعض ایسے کہ جو اس کے کہنے پر تو چلے لیکن اپنا ایمان نہیں کھویا، جی تو وہ اپنے کیے کے مطابق جہنم میں جائیں گے اور سزا پائیں گے. جی. سر ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایمان کھو بیٹھیں گے، تو شیطان جو ہے وہ زندگی بھر انسان کو جو ہے وہ ستاتا رہتا ہے. تو شیطان یہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے نقصان انسان کو پہنچائے، اور وہ پوری زندگی، انسان کی جو زندگی ہے فرام برتھ ٹل ہز ڈیتھ، وہ لگا ہوا ہے اس کام میں کہ کسی طریقے سے انسان کی اور ایمان والوں کی جو سب سے عظیم دولت ہے ایمان، وہ اس کو چھین لیں، کسی طریقے سے اس نعمت کو، اس دولت کو برباد کر دیں. ہم نے سنا ہے علماء کرام کی زبانی کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان کھل کر سامنے آ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. جب موت کا وقت ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے اور وہ ماں باپ کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں، دوست احباب کی شکل میں آ کے وہ بہکاتا ہے. جی اس وقت ہمارے اعمال اگر اچھے ہیں یا ہمارا ایمان و عقیدہ کے ساتھ خاتمہ بالخیر لکھا ہے تو ہم اس کے کہنے پر عمل نہیں کرتے ہیں. وہ ورغلانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یا جو مسلمان ہیں، تو وہ
اس کے کہنے پر عمل نہیں کرتے ہیں، جی وہ طرح طرح سے وہ انسانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دلائل کے، اس کے مختلف چیزوں کے چکر میں نہ پڑے۔ وہ لاجک یہ کہتی ہے تو فلاں یہ کہتا ہے، ہم اللہ رسول نے جس چیزوں کو ہمیں بتا دیا اس پر اس ایمان۔ طریقے پہ چلے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلے، جی بلکہ جو اللہ رسول نے طریقہ بتایا اس راہ پر چلے تو انشاءاللہ بہتر نجات ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سمجھ لیں۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ شیطان کی کیا توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ گناہ گار اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور کوئی اگر مسلمان نہیں ہے اور وہ ایمان لانا چاہتا ہے تو کلمہ پڑھ لے تو داخل اسلام ہو جاتا ہے، تو شیطان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے کیوں دور فرمایا؟ جی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کیا۔ جی روایتوں کے مطابق یہ کبھی توبہ کرے گا نہیں، اچھا لیکن بعض مواقع ایسے آئے کہ اس نے خواہش ظاہر کیا کہ میری توبہ قبول ہو جائے، مجھے اللہ کی بارگاہ کا تقرب حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جی اس نے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کا میری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اسے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرے، جی آدم کو سجدہ نہیں کیا، اب جائے آدم کی قبر پہ سجدہ کر لے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ اچھا لیکن جب اس نے یہ بات سنی تو پرانا تکبر اس کا پھر وہی لوٹ آیا، اچھا اور پھر وہی جملہ اس کا رہا کہ میں آگ سے پیدا، خاک سے پیدا، میں ان کی بارگاہ میں کیسے سدھرا نہیں، ورنہ سدھرنے کے چانسز ہے اس کے سدھرنے کے چانسز بھی نہیں ہیں، یعنی وہ اپنے اس سٹیٹمنٹ پہ قائم ہے۔ قائم۔ جب جھکنے کو تیار نہیں تو جو اڑا وہ اڑا۔ جی جی جی، تو اس سے یہ بھی بات جو ہے وہ سمجھنے کو ملتی ہے کہ ہم جو ہے وہ بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی بات پر ڈٹے رہتے ہیں اور وہ جھکتے نہیں ہیں، معافی کی طرف آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ اگر معافی مانگ لے تو بڑی بڑی دشمنیاں ختم ہو سکتی ہیں، ایک معافی مانگنے کی وجہ سے برسوں پرانی دشمنی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ خاندان کے خاندان میں میل ملاپ ہو سکتا ہے۔ آپ جی یعنی یہ بھی شیطان کے واروں میں سے ایک وار ہے۔ جی مفتی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ کیا نیکی کی طرف بلا سکتا ہے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ گناہ کی طرف بلاتا ہے، تو کیا نیکی کی طرف بلاتا ہے؟ یعنی کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ وہ اچھائی کی بھی دعوت دے؟ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، جی تو کسی آواز دینے والے نے آواز دیا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ جائیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے جی اور آس پاس دیکھا تو کوئی اٹھانے والا موجود نہیں۔ پوچھا کون؟ کہا میں ابلیس۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا کام تو بہکانا ہے، تیرا کام تو سلانا ہے، تو نے کیسے جگا دیا؟ جی شیطان نے جواب دیا کل آپ کی نماز رہ گئی تھی، آپ نے بارگاہ ربی میں جی اتنی گریا ازاری کی، اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی گناہ نماز کا ثواب آپ کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج میں ڈرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی آپ کی نماز چلی جائے جی اور پھر آپ روئے گڑ گڑا اور آپ کو زیادہ ثواب مل جائے۔ تو اصل میں شیطان نیکیوں کی طرف بلاتا نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کا فائدہ کدھر ہے، صحیح ہے۔ کہ بندے کا نقصان کس معاملے میں ہو سکتا ہے۔ جی جی، پروفٹ میں ہاں کیسے جو ہے اس کو کم پروفٹ کیا ملے، جا سکتا ہے، پروفٹ میں کیسے نقصان ہو اس کو۔ پروفٹ میں نقصان ہو۔ جی جی آپ نے صحیح تعبیر کی اس کی۔ جی ہاں ناظرین، شیطان کی اتباع میں، شیطان کو فالو کرنے میں ہمارا سراسر نقصان ہے، اور ہر وہ کام جو احکام خداوندی سے الگ ہے، احکام خداوندی کے خلاف ہے، ہر وہ کام جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے،
یہ شیطان ہی کا کام ہے، یہ شیطان ہی کا ایجنڈا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطانی کاموں سے خود کو بچائیں، شیطان کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اور دشمن سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کھانے میں زہر ہے تو آپ کھانا کھائیں گے؟ نہیں۔ اسی طریقے سے شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم نے یہ مان لیا، اور اللہ پاک نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو اب اس سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آخری وقت میں جب انسان جو ہے وہ مرنے لگتا ہے، ہم جب مرتے ہیں، موت کا وقت قریب آتا ہے، تو یہ کھل کر آ جاتا ہے اور یہ پورے ایفرٹ لگا دیتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ کسی طریقے سے اس کا ایمان ضائع ہو جائے، کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کے پاس جو ایمان کی دولت ہے وہ ختم ہو جائے، تو یہ آخری دور میں بہت زیادہ ایفرٹس لگا دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطانی کاموں سے بچیں اور قرآن اور سنت پر چلنے کی کوشش کریں، شریعت پر چلنے کی کوشش کریں، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی گفتگو کے دوران بتایا کہ ہم دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی انڈیا کے تحت اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک کمیونٹی ہے جس کو ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، اس سے آپ وابستہ ہو جائیں۔ جہاں جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں، تھرسڈے کو جہاں بھی آپ کے شہر میں اگر اجتماع ہوتے ہیں، معلوم کریں کہ دعوت اسلامی کا اجتماع کہاں ہوتا ہے، وہاں پر آپ پہنچیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ یہ سب ذریعے ہیں شیطان سے بچنے کے۔ تو شیطان سے حفاظت کے لیے ہمیں ترکیب اختیار کرنی ہوگی، ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگر ہم ان مدنی ماحول میں اٹھتے بیٹھتے رہیں گے، اگر ہم نیکوں کے ساتھ صحبت اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل شیطان سے ہماری حفاظت ضرور ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل دعوت اسلامی انڈیا کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، کیونکہ آپ جب اس طرح کے کانٹینٹ کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل شیطان کی مزید پہچان ہوگی اور شیطان سے بچنے کا انتظام ہوگا۔ تو دعوت اسلامی انڈیا کو سبسکرائب کریں، FGN چینل دیکھتے رہیں، اور انشاءاللہ عز و جل پھر ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔